السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منافق کی پہچان کیا ہے؟ اذا حدث کذب، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ واذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو خلاف کرے گا۔ واذا اؤتمن خان، امانت دیا جائے گا تو خیانت کرے گا۔ واذا خاصم فجر، جھگڑا کرے گا تو گالم گلوچ کرے گا۔ یہ ہے منافق کی نشانیاں حدیث سے۔ آئیے قرآن سے بھی منافق کی نشانیاں دیکھ لیتے ہیں۔ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ جہاد سے پیچھے رہے گا۔ جہاں جان دینا ہوگی نا، منافق پیچھے کھڑا ہو جائے گا۔ وہ جیسے کلپ بنا ہوا ہے، میراثی گئے آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے، میراثی جس کو ڈول بجانے والا کہتے ہیں، میوزک، موسیقی، بانسری، تو کرنے والے میراثی لوگ گئے آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے۔ وہاں جا کر اپنی شرائط پیش کر دی کہ جناب اگر جنگ لگ گئی تو ہم جبری طور پر ریٹائر سمجھے جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ جنگ کی صورت میں ہم جبری ریٹائرمنٹ کے مستحق ہوں گے، اور تنخواہ جو ہے وہ ہمیں ویلوں کی صورت میں دی جائے گی۔ ویلے ہم سرائکی میں کہتے ہیں۔ ویلوں کا مطلب ہے کہ تنخواہ ہم پر نوٹ پھینک پھینک کر ہمیں تنخواہ دی جائے گی۔ اور جہاں تک معاملہ ہے پریڈ کا، تو پریڈ وہ جو فوجی لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، تو پریڈ ہم درختوں کی چھاؤں تلے کریں گے۔ تو قرآن کہتا ہے، کہاں پر کہتا ہے؟ اس کے لیے آپ سورۃ التوبہ دیکھ لیں، سورہ توبہ پارہ نمبر 10-11 میں۔ منافق کی نشانی یہ ہے قرآن سے کہ وہ جہاد سے پیچھے ہوگا۔ مثال کے طور پر سورہ توبہ کی بات کریں تو وہاں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ منافق لوگ جو ہے وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ اچھا جی، اگر ہم جہاد کی بات کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ منافق لوگ غزوہ احد سے بھی پیچھے رہ گئے۔ غزوہ احد کے اندر صورتحال کچھ یہ تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام المجاہدین، کمانڈر ان چیف، یہ احد کے میدان سے تھوڑا پیچھے مدینہ طیبہ کی آبادی ہے، اور آپ علیہ السلام مدینہ سے مسجد نبوی سے 1000 کا لشکر لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے آئے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ ابھی میدان احد میں نہیں پہنچے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے 300 بندے لے کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے، نہ بابا نہ، ہم تو لڑائی نہیں لڑتے۔ کیوں نہیں لڑتے بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ جواب یہ دیا کہ ابو سفیان کا لشکر، مکے والوں کا لشکر وہ ہے 3000 اور ہم ہیں 1000، تو یہ تو لڑائی تو نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو گاجر مولی کی طرح کٹوا دینا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ جہاد نہیں کرے گا۔ اور ایک اور بات کہ جب مسلمان جہاد کر کے واپس آ جاتے نا اور مال غنیمت لے کر آتے، پھر منافق سب سے آگے آگے ہوتا، جی ہمیں بھی کچھ دے دو نا، ہم تمہارے بھائی نہیں ہیں، ہم تمہارے مسلمان نہیں ہیں، یہ وہ فلاں فلاں۔ جب جان دینے کی باری آئی پیچھے کھڑے ہو گئے، اور جب مال لینے کی باری آئی سب سے پہلے تشریف لے آئے۔ اور اسی طرح دیگر موقعوں پر، غزوہ خندق کے موقع پر خود بھی منافق وہ یہودیوں کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں کو بھی کہا کہ مت جاؤ آگے، آگے موت کے سوا کچھ نہیں ہے، آگے موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ ہم نہیں لڑتے، ان بیوتنا عورا۔ قرآن نے ان منافقوں کی ٹھیک ٹھیک بہترین کر کے نشانیاں بتائی ہیں۔ کافر کیا کہنے لگے؟ ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر ننگے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمارے اپنے گھر، بیوی بچے غیر محفوظ ہیں، آگے میدان میں کیا لڑنے جائیں گے؟ ہمیں تو اپنے گھروں کی فکر ہے، لہذا ہم نہیں لڑتے اور تم بھی مت لڑو۔ نہ خود جہاد پہ جاتے، اور جو جا رہے ہیں نا ان کے پاؤں بھی ڈگمگانے کی کوشش کرتے، انہیں بھی بزدل اور کم ہمت بنانے کی کوشش کرتے، اور ہر موقع پر ان خبیثوں نے یہی کیا۔ تو یہ کتنی نشانیاں بن گئی؟ 4 حدیث میں، ایک قرآن میں، 5 نشانیاں۔ ایک اور چھٹی نشانی، وہ بھی بڑی گندی اور بری نشانی ہے۔ منافقوں کی نشانی قرآن نے یہ بیان کی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ،
منافق نماز میں بڑا سست. منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے سستی کرتا ہے. سب سے آخر پر جا رہا ہوگا, سب سے پہلے بھاگ رہا ہوگا. مسجد اسے ایسا لگتی ہے جیسے کانٹوں کا جال. مسجد اسے ایسے لگتی ہے کہ جناب جیسے مسجد میں میخیں لگا دی گئی ہوں. یہ کھڑا ہو تو اوئی اوئی, یہ بیٹھے تو اوئی اوئی. تو قرآن نے منافق کی نشانی کیا بتائی؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, کہ منافق نماز میں سستی کرنے والا. منافق نماز میں سستی کرنے والا. اب اس کو وقت سے بے وقت پڑھنا, اس کو جلدی جلدی پڑھنا, کوے کی طرح ٹھونگے مار مار کر پڑھنا, لیٹ کر کے پڑھنا, یہ منافق کی نشانی. اچھا چلو سستی کرتا ہے, پڑھنے تو آ گیا نا. قرآن نے ایک اور اس نامراد کی نشانی بتائی, یراؤن الناس, یہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا. کون؟ منافق کی بات ہو رہی ہے. آ گیا سستی کر کے آیا ہے, چلو سستی کر کے آئے ہو اب تو ٹھیک پڑھ لو نا. یراؤن الناس, یہ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے. اور جو بھی کام بندہ اللہ کی بجائے غیر اللہ کے لیے کرے, عبادت کی کوئی بھی شکل ہے, اللہ کی رضا مقصود نہیں, لوگوں کو دکھانا. یراؤن الناس مطلب ریاکارانہ طور پر نماز کا پڑھنا, کہ لوگ دیکھ لیں ہاں ہاں یہ بھی نمازی ہے. تو ایسی نمازی مشرک ہے نمازی, پڑھ نماز رہا ہے, کر جہاد رہا ہے, دے اللہ کی راہ میں مال رہا ہے, مگر لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے. اس شخص نے شرک کیا. تو کہا کہ یراؤن الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے. اور میرے بھائیوں یہ ضرورت ان کو کیوں پیش آتی؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک یہ بات بالاتفاقی تھی کہ بے نمازی کافر ہے. اور مجھے میرے بھائی گروپوں میں موجود بتاتے ہیں, آج بھی مملکہ عربیہ کے اندر یہی ہے. جنازہ پڑھانے والا پوچھتا ہے کہ یہ میت یہ نماز پڑھتا تھا؟ لوگ اگر جواب دے کہ ہاں ہاں نمازی تھا تو امام جنازہ پڑھا دیتا ہے. لوگ اگر یہ جواب دیں کہ میاں نمازی نہیں تھا, امام جنازہ پڑھے بغیر چلا جاتا ہے. تو منافق اس لیے نماز میں آتا دیر سے مگر آتا صحیح, کہ میرے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ نہ لگ جائے. اچھا اب نماز جو پڑھ رہا ہے ریاکارانہ طور پر, اس نماز کا حال تو دیکھیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, بس نماز میں خواہ منہ ہونٹ ہلا رہا ہے, کر رہا ہے, باقی پڑھ کچھ نہیں رہا یہ خبیث. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, نماز میں اللہ کا ذکر برائے نام. یعنی کیا مطلب؟ سیدھا مطلب یہ ہے کہ بس ہمیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, باقی پڑھتا کچھ نہیں ہے. ایکسرسائز کر لی, اوپر نیچے ہو گیا, چند جملے کہہ دیے, برائے نام اللہ کا ذکر کر دیا, ورنہ نماز اس نے ظالم نے پڑھی کوئی نہیں ہے. تو یہ منافق کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر نشانی سے بچائے اور محفوظ رکھے. اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں امانت دار بنائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گالم گلوچ سے بچائے, اور اللہ تعالی ہمیں نماز میں سستی کرنے سے بچائے. جب اسلام کو اور ملک کو ہماری جان اور ہمارے بلڈ, ہمارے خون کی ضرورت پڑے تو ہم سب سے پہلی اور سب سے اگلی صف کے اندر موجود ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.